مجھے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں, یہ انسپریشن کہاں سے آئی, یہ کیا آپ نے سوچا, اس کے پیچھے کیا تھیوری تھی؟ اچھا, کیونکہ میں 2006-7 سے اسلامک ریلیف ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے امریکہ کی, تو جب پاکستان میں فلڈز آئے تھے, ارتھ کوئک آیا تھا یہ کشمیر سائڈ وغیرہ پہ, یہ بہت زیادہ, ہاں جی بالکل, تو اس ٹائم پہ ان کے ساتھ میں گیا, ڈونیشن جمع کی, اینڈ دین پھر ہم سارے مظفر آباد وغیرہ ایریا میں, بالا کوٹ وغیرہ, بہت زیادہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ ساری چیزیں آج بھی, بہت ہی برے حالات تھے. اور وہ ٹائم یاد ہے کہ لوگ جب کفن لینے جا رہے تھے تو وہ بھی کپڑا بھی مہنگا بکنا شروع ہو گیا تھا, تو وہ ساری چیزیں افسوسناک بھی. اس کا دوسرا سائڈ یہ بھی ہے کہ کراچی اور لاہور میں لوگوں نے ٹرک بھر بھر کے کراچی تو ڈونیشن میں کراچی سب سے آگے رہتا ہے, پورا پاکستان بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا. خیر, اینڈ دین وہاں سے میں ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا. پھر جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2011-12, دین پھر میں نے ہاسپٹل ایک اپنے علاقے میں وہاں کے لوگوں کے لیے شروع کیا, اور میرے دوستوں کو جب پتہ چلتا رہا کہ میں ہاسپٹل چھوٹا سا کلینک بنا رہا ہوں, تو وہ ماشاء اللہ سے 16 بیڈ ہاسپٹل ہی بن گیا تھا. اور الحمدللہ وہاں پہ کیونکہ ایشوز بہت زیادہ ہیں, آپ کے 80-85-90% بلکہ میں کہوں گا کہ زکوٰۃ مستحق لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, تو اس ہاسپٹل کو لے کے چلے. اینڈ دین پھر ظاہری بات ہے جب آپ وہ کام کا مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا تھا. وہی میں پوچھ رہا ہوں کیوں بہت مزہ آنا شروع ہو گیا تھا, اس لیے کہ جب ایک ماں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ بیٹا بہت بہت شکریہ, میرے پاس پیسے نہیں تھے اور آپ نے علاج آپ کی ہاسپٹل کی وجہ سے, اور یہ بزرگوں کی دعائیں, جب آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے اس کام کا. اینڈ دین پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ ہو گیا, اب نیکسٹ کیا کرتے ہیں. تو 2 سال تک میں چلاتا رہا. 2014 میں پھر میں نے فاؤنڈیشن رجسٹر کی. میں نے کہا اس کام کو کرتے ہیں, اس کام کا مزہ ہی کچھ اور ہے. پھر وہاں پہ ان ایریاز, بلوچستان ہو گیا آپ کا, KP سندھ, یہ ایسے ایریاز ہیں کہ یہاں کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. آپ کے بیسک ایشوز, ہیلتھ ہے, صاف پینے کا پانی ہو گیا, ایجوکیشن ایشوز ہیں لوگوں کے بہت بڑے بڑے. تو میرے خیال میں وہاں سے مجھے شوق شروع ہوا, میں نے پانی کا کام شروع کیا, کرتا رہا, بلوچستان تک پہنچا. سندھ ہم کر چکے تھے, سندھ کیا میں نے. آپ نے رورل ایریاز کو ٹارگٹ کیا؟ میں نے صرف ریموٹ ایریاز جہاں کوئی NGO جاتی نہیں ہے آپ کی. بہت ساری NGOز آپ کو ماشاء اللہ کہتا رہا ہوں میں ہمیشہ, بہت اچھا کام کرتی ہے بہت ساری NGOز, لیکن ان ایریاز میں جاتے نہیں ہیں یہ لوگ. سیکورٹی پرابلم بھی ہوتی ہے, ایکسیس اتنا ایزی نہیں ہے, لاجسٹک کے حوالے سے بھی ایشوز ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں خاص طور پہ یہاں پہ پاک فوج کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی وجہ سے میں ان ایریاز میں جا کے آ جاتا ہوں. بلوچستان آپ کو پتہ ہے جو بھی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, KPK کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں مشکل ہے جانا, لیکن پاک فوج کی سپورٹ کی وجہ سے ان لوگوں تک میں پہنچ جاتا ہوں الحمدللہ. اور خود کرنے کا یہ کام خود کرنے کا مزہ ہے. یہ آپ TV نیوز وغیرہ پہ نیوز تو دیکھ لیتے ہیں, اس پہ وہ فیلنگ آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ ان لوگوں سے خود جا کے ملے نا. اچھا, میں نے آپ کی نا اتنی ویڈیوز اور پکچرز دیکھی بھی نہیں ہیں اس طرح کی, مطلب یہ کہ آپ پورا PR ٹیم لے کر نہیں چلتے اس کام میں. نہیں, میں خود ہی اپنے موبائل سے تصویر, وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کو دکھانی پڑتی ہے. جو ڈونرز ہوتی ہیں ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے, امریکہ سے ڈونرز ہوتے ہیں یا انگلینڈ سے یا کینیڈا سے, ظاہری بات ہے وہ ڈونرز کو رپورٹ تو جانی ہوتی ہے, تو وہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے. ایک میسج ہے, کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو آپ چھپا کے کرتے ہیں, کچھ دکھانا بھی چاہیے, دوسرے موٹیویٹ ہوتے ہیں کرنے کے لیے. تو میری تو نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ آئیں, جڑیں, اس کام کو کریں. ایک بہت بڑی ذمہ داری, اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کے علاوہ الحمدللہ وی آر ویری لکی, آئی ایم ویری لکی کہ اس جیسے ملک میں ہماری پیدائش ہوئی ہے ماشاء اللہ. میں اسی لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی اپنے دماغ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی آئی تھنک جتنا میرے پاس ایک تھوڑے بہت لوگوں کو میں امپیکٹ کر سکتا ہوں, تو میں ایک فاؤنڈیشن کھولوں تو اس سے فائدہ کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے آئی تھنک, کیونکہ 1,000-1 لاکھ شاید آفریدی فاؤنڈیشنز بھی کم ہیں جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک ہم اس کو نا چیزوں کو چینلائز کریں. اوکے, آپ نے بتایا کہ یہ کام کیا ہے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن نے, تو ابھی فیوچر میں کیا پلان ہے؟ فیوچر ہمارا تربت سائٹ جو بلوچستان کا ایک ایریا ہے جو بہت ہی ریموٹ ایریا ہے, جہاں تو میرے خیال میں پانی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, اور پانی کے علاوہ ایجوکیشن کے لیے ہم نے وہاں پہ کام کرنے, وہاں کے بچوں کو تھوڑا, کیونکہ ہمیں آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں کام کرنا پڑے گا ان ایریاز پہ. اور کیونکہ آپ کو پروگرام اگر بہت سارے ہمارے بلوچ دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان سے صرف میں یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ بندوق کی زور پہ آپ نہیں کر سکتے کچھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں
مل کے آپس میں جو ہمارے بڑے ہیں یا بلوچ بیلٹ کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے جو بھی ایشوز ہیں اس ایشو کو ختم کرنا چاہیے. ہم پورا پاکستان ہمارا ہے, ہم سب پاکستان کے ہیں, تو ہمیں مل کے پاکستان کے لیے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے یا کے پی کے جو لوگ جہاں پہ ایشوز ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, ہمیں مل کے کام لازمی کرنا پڑے گا. ایون انٹیریئر سندھ بھی. بالکل. تو دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. میں نے ایک چیز نوٹس کی آپ کے اندر کہ آپ نا بڑے اوپینینیٹڈ ہیں, مطلب آپ کے اوپینینس بڑے اسٹرانگ قسم کے اوپینینس ہیں. اس کے اوپر کافی ہیٹ بھی ملتی ہوگی آپ کو. مجھے ایشو نہیں ہے, میں کس کو مناؤں گا یا کس کے منہ خاموش کراؤں گا. میں جو ہوں وہ ہوں. اسٹینڈ کرتے ہیں, اسٹینڈ کرنا ہے, جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے کیا آپ. صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی.